الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات محبت ذوق و شوق کے ساتھ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، ابھی تھوڑی دیر بعد بزرگان دین، اکابر امت، علماء کرام کے بیانات ہوں گے۔ ان کے آنے سے قبل چند منٹ کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں دو چار گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ بلوائیں حق سچ بلوائیں اور اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کے سلام پیش کرتا ہوں آپ کے مقام و مرتبے کو کہ اس فساد کے زمانہ کے اندر آپ حضرات صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اپنے وطن کو، اپنے شہر کو چھوڑ کر کے اور یہاں صرف اللہ سیکھنے کے لیے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے یہاں پہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق بخشی اور میں آپ کے مقام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بھی اسی حوالے سے ہی ہے۔ آج ہم میں سے ہر بندے کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، نور ایمان دل کے اندر موجود ہے۔ جس گھر کے اندر ہماری پیدائش ہوئی، جس جھولی کے اندر ہم آئے، ہمیں جھولی کے اندر ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مل گیا۔ تو اس وجہ سے ہر آدمی کے دل کے اندر نور ایمان موجود ہے
اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کروں، اللہ کے نبی کو راضی کرنے والے اعمال کروں، ایسے عمل کروں کہ ابھی میرا آخری وقت ہو، فرشتے میرے سامنے آ جائیں، دو زانوں بیٹھ جائیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ کے ترانے پڑھ رہے ہوں، اور اس طرح میری روح کو نکال کر کے علیشین کے اندر رکھ دیا جائے، اور میں قبر کے اندر ابھی داخل نہ ہوا ہوں کہ قبر کے اندر جنت سے بستر میرے لیے پہلے بچھا دیا جائے اور جنت کی کھڑکی میری قبر کے اندر کھلا دی جائے، اور کل قیامت کے دن عالم محشر میں اللہ رب العزت کے سامنے جب پیشی کا وقت آئے تو میرا رب فسوف حسابا یسیرا میرا آسان حساب کریں اور میرے لیے جنت کا داخلہ ہو جائے۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے، لیکن ایسے اعمال کر نہیں پاتا۔ دل چاہتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو۔ کوئی ایسا انسان مسلمان نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میں اپنے رب کی نافرمانی میں اپنے نامہ اعمال کو تاریک کرتا چلوں، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو میں پس پش ڈالتا چلا جاؤں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ حسنین کریمین سے محبت کرنے والا، صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے والا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچوں، اللہ کے نبی کی نافرمانی سے بچوں۔ یہ چاہتا تو ہر آدمی ہے لیکن کر نہیں پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بس میں یہی ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی کا یہ جذبات ہیں کہ میں اللہ کی نافرمانی آج کے بعد نہیں کروں گا۔ اللہ کے سامنے رو کر کے توبہ بھی کرتے ہیں، اپنے آنکھوں سے آنسو بھی بہاتے ہیں، اللہ سے وعدہ بھی کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اپنے محبوب کی میں آج کے بعد کسی طریقے کو نہیں چھوڑوں گا، اس کی کسی طریقے میں مخالفت نہیں کروں گا۔ لیکن پھر بھی ہم یہ کام نہیں کر پاتے، گناہ پھر بھی ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی پھر بھی کر لیتے ہیں، اپنے نبی کے حکموں کو پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس تمام وجوہات کی ایک ہی وجہ ہے، ان تمام بیماریوں کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اچھی صحبت سے ہم غافل ہیں، ہمیں اچھی صحبت نہیں ملی۔ اگر ہم اچھی صحبت کے اندر آ جاتے تو پھر یاد رکھیں کہ کبھی بھی ہم اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہ ہوتے۔ آج جب ہم گھر سے نکلے اور آ کر کے مسجد کے اندر آئے اور یہاں پہ تھوڑی سی اچھی صحبت ملے گی تو ہماری آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائیں گے، دل یہ عہد کر رہا ہوگا کہ آج کے بعد رب کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو جس کی وجہ سے ہم گناہ کر لیتے ہیں، زندگی خراب ہو جاتی ہے، اللہ کی نافرمانیاں شروع کرتے ہیں، جہنم کو اپنا مسکن بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اچھی صحبت ہمیں نصیب نہیں ہے۔ میں یوں کہوں بات کو سمجھانے کے لیے، جیسے حکیم کے پاس کوئی مریض جائے اور اسے کہے کہ میرے پیٹ کے اندر گیس بھی ہے، میرے گردے کا بھی مسئلہ ہے، ہوا بھی کہیں پہ ہوتی ہے، اور سر کے اندر درد بھی ہوتا ہے، فلاں بیماری بھی ہے، فلاں بیماری بھی ہے، تو حکیم ایک ہی جواب دیتا ہے کہ آپ کا معدہ خراب ہے۔ جب معدہ خراب ہے تو ساری بیماریاں معدے سے پیدا ہوتی ہیں، اس وجہ سے یہ ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو بے عینی اگر ہم اولیاء اللہ کی دربار میں جائیں اور صوفیاء کرام کی خدمت میں گزارش کریں کہ ہم ایسا نہیں کر پاتے، چاہتے بھی ہیں، دل کے اندر ارادہ بھی کرتے ہیں کہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن پھر بھی ایسا نہیں کر پاتے، گناہوں کی بیماری ہمارے اندر موجود ہے، تو وہ یہی جواب دیں گے کہ آپ کسی اچھی صحبت میں آ جائیں، کسی اچھے اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں اور اس کی صحبت میں آ جائیں اور وہاں آنا جانا اپنا رکھیں، تو سارے کے سارے گناہ تمہارے جسم سے نکل جائیں گے اور اچھے اعمال تمہارے جسم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں میرے رب نے بھی یہی ارشاد فرمایا، پہلا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیوست کرو۔ تم اگر اکیلے ہو تو بھی اللہ سے ڈرنے والے، اگر لوگوں کے سامنے ہو تو بھی اللہ سے ڈرنے والے، خلوت میں ہو تو بھی اللہ سے ڈرنے والے، جلوت میں ہو تو بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔
اور پھر فرمایا کہ یہ چیز تمہیں حاصل کیسے ہوگی، یہ تقوی، یہ نور تقوی تمہیں حاصل کیسے ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ نیک لوگوں کی صحبت میں چلے جاؤ، ان سے اپنا تعلق جوڑ لو، تو پھر دیکھنا کہ تمہارے اندر یہ نور تقوی بھی آ جائے گا، نور ایمان بھی آ جائے گا، گناہوں سے بھی تم دور چلے جاؤ گے۔ تو آپ حضرات انتہائی خوش قسمت ہیں کہ آپ حضرات کا اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا اس تعلق کی وجہ سے، اسی صحبت کو اختیار کرنے کی وجہ سے، اسی اللہ کو سیکھنے کے لیے آپ نے گھر کو چھوڑ کر کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ تو آپ کے مقدر کو میں نے سلام پیش کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کا بہت اعلیٰ مقدر بنایا کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ گھر سے یہاں پہ آئے ہیں۔ آج ہم لوگ ہر چیز کو حاصل کرتے ہیں، لیکن اچھی صحبت، بزرگوں کے پاس آنا جانا، یہ آج ہمارے رواج سے ہی نکل چکا۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ اللہ والوں کی خدمت میں جایا کرتے تھے، اپنی اولاد کو لے جایا کرتے تھے، ان سے دعا کیا کرتے تھے، دعا لیا کرتے تھے۔ آج وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اچھی صحبت سے ہم دور چلے گئے ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ صحبت صالح، کہ اگر نیک لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے، اگر ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں چلے جائیں گے پھر یاد رکھیں کہ دنیا بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی، قبر و آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ اور اگر بری صحبت میں چلے گئے، برے ماحول کے اندر چلے گئے، برے لوگوں سے ہمارے تعلقات بن گئے، تو پھر یاد رکھیں کہ ہلاکت کے گڑھے کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اچھی صحبت کی مثال یوں ارشاد فرمائی، جیسے عطر کے بیچنے والے کی دکان ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام بڑے ہی آسان لفظوں میں سمجھاتے ہیں کہ جیسے عطر بیچنے والا، خوشبو بیچنے والے کی دکان پہ جب کوئی آدمی جاتا ہے تو اولاً تو اس کو خوشبو دے دیتا ہے، اسے خوشبو لگا دیتا ہے، اس کا جسم معطر ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ خوشبو نہ بھی دے تو جتنی دیر وہاں پہ بیٹھا رہے گا اتنی دیر تو خوشبو سے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو معطر کرتا رہے گا۔ اور پھر میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اچھے لوگوں کی صحبت بھی ایسے ہے کہ جب تم ان کی خدمت میں جاؤ گے تو پہلے تو یہ کہ جو عمل وہ کرتے ہیں، وہ راتوں کو اللہ کے دربار میں جاگتے ہیں، تمہیں بھی یہ نعمت حاصل ہو جائے گی۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تم بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ گے۔ وہ اللہ کے دربار میں روتے ہیں، تمہاری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ چیز نہ بھی حاصل ہو تو جتنی دیر تم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے رہو گے، اللہ کی رحمت جب نیک لوگوں پہ برسے گی تو تمہیں بھی اس سے حصہ ملتا رہے گا۔ اور برے لوگوں کی صحبت میرے آقا نے یوں ارشاد فرمائی کہ اس کی مثال جیسے لوہار کی بٹھی ہوتی ہے، جب آدمی وہاں پہ جاتا ہے اولاً تو وہاں سے کوئی چنگارا اڑتا ہے اور آ کر کے انسان کے کپڑوں کو جلا دیتے ہیں، لیکن اگر یہ نہ بھی ہو تو پھر جتنی دیر بھی یہ بیٹھا رہے گا تو اس بٹھی کے دھوئیں کی وجہ سے اس کے اندر وہ دھواں بھی محسوس ہوتا رہے گا، اس کے کپڑے بھی کالے اور سیاہ ہوتے رہیں گے۔ ایسے ہی جب برے لوگوں کے ہم ماحول کے اندر ان کی صحبت میں جا کے بیٹھتے ہیں، اولاً تو وہ برائیاں ہمارے اندر بھی آ جائیں گی، اور اگر وہ برائیاں نہ بھی آئیں، جتنی دیر ان کی صحبت میں بیٹھے اللہ رب العزت کی جو ناراضگی، اللہ رب العزت کی طرف سے جو غصہ و جلال ان پہ برسا تو ہم نے بھی مفت کے اندر ان کی صحبت میں بیٹھ کر کے ہم نے بھی ان کو حاصل کرتے رہے۔ تو یاد رکھیں کہ صحبت صالح، انسان کے اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا کر دیتی ہے۔ اور آپ جس در پہ آئے ہیں، میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، جن لوگوں سے آپ کا تعلق ہے اور جن اسلاف سے آپ کا تعلق ہے، یہ صاحب قبر جن کی دربار پہ آپ آئے ہوئے ہیں، جن کی خانقاہ پہ آپ آئے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں کیا مقام عطا کیا۔ اگر ان کے کرامات کو ذکر کرنے بیٹھیں تو اس کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے۔ میں نے یہیں پہ اسی سٹیج پہ ہمارے چوک قریشی کے پیر جمیل صاحب جو اس وقت فوت ہو چکے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العزت ان کی قبر کو منور فرمائیں، وہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا، بڑے حضرت صاحب کا ایک واقعہ، نور اللہ مرقدہ کا، فرمانے لگے کہ اے حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمہ اللہ تعالی،
اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام عطا کیا تھا کہ یہاں سے وہ چوک قریشی سائیکل پہ جاتے تھے اپنے پیر صاحب کی خدمت کے اندر، وہاں سے علم بھی حاصل کرتے تھے، وہاں سے وہ ان کے فیض کو بھی حاصل کرتے۔ اور واقعہ عجیب سنایا، فرمایا کہ ایک دن یہاں سے جا رہے تھے، راستے کے اندر سائیکل شاگرد چلا رہے، آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، اور اونگ کے اندر میرے آقا کی، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ سائیکل پہ بیٹھے ہوئے زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں، جب ادھر زیارت ہو رہی ہے، اسی وقت کے اندر ان کے شیخ کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو رہی ہے۔ پیر عبد المالک رحمہ اللہ تعالی، شیخ المشائخ، ان کو بھی اللہ کے نبی کی زیارت ہو رہی ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا قریشی تیری خدمت میں آ رہا ہے، اس کے خیال رکھنا، میری طرف سے تجھے اس کی پارت ہو۔ اب جب یہ پہنچتے ہیں وہاں پہ، تو جب حضرت اپنے پیر صاحب مرشد صاحب کی خدمت میں دربار میں حاضری ہوتی ہے، تو حضرت نے پہلے ہی فرمایا کہ آج کل تو تمہیں سائیکل پہ بیٹھ کر کے بھی آقا کی زیارتیں ہو رہی ہیں۔ حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ حضرت آپ کو کیسے علم ہے؟ تو پھر فرمایا کہ اسی وقت مجھے بھی زیارت ہوئی ہے، اور پھر مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے قریشی کی تجھے پارت ہو، میرے قریشی کا تو نے خیال رکھنا ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھ گیا کہ زیارت آپ کو بھی ہوئی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام عطا کیا تھا کہ ہر روز اللہ رب العزت نے اتنا انعام دیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت انہیں ہو رہی ہے۔ لوگ زندگیوں میں ترس کے چلے جاتے ہیں، زندگیوں میں زیارت نہیں ہوتی، ان کو تو سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، بلکہ دنوں کے اندر ان کو اللہ کے نبی کی ہر دن کے اندر زیارت ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ خود میں نے واقعہ، مظفر گڑھ ایک ہسپتال کے اندر اس وقت بھی ایک امام صاحب ہیں، بزرگ ہیں، چوک منڈا کے رہائشی تھے، میری ملاقات ہوئی، میں نے بتایا کہ میں وہاں پہ ہوتا ہوں، تو انہوں نے پھر حضرت صاحب کا ایک واقعہ سنایا، آج بھی میرے دل پہ نقش ہے۔ فرمانے لگے کہ ہمارے یہاں حضرت صاحب تشریف لے آئے، مولانا دوست محمد قریشی نور اللہ مرقدہ، تو انہوں کی یہ شرط ہوا کرتی تھی جہاں پہ تشریف لے آتے کہ کسی بے نمازی عورت کے ذمے میرا کھانا نہ لگانا، وہ کھانا میرا تیار نہ کرے۔ ہمیں بھی یہ شرط لگائی، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہمارے گھر میں عورت تھی، تو ان کو ہم نے کہا وہ نماز پڑھنے والی، تہجد ادا کرنے والی، اس نے کھانا پکایا، حضرت نے کھانا کھا لیا، لیکن جب رات کو بیان کیا تو بیان کرتے وقت اور پھر صبح کو جب درس دیا تو درس میں کہنے لگے کہ تم نے اچھا نہیں کیا، میں نے جو شرط لگائی شرط کو پورا نہیں کیا۔ ہم بڑے حیران ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت سے ملاقات کی کہ حضرت جی ہم نے تو کھانا پکانے کا حکم اس عورت کو دیا تھا کہ جو عورت نماز کی بھی پابند ہے، بلکہ تہجد کی نماز بھی کبھی اس کی قضا نہیں ہوئی۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ مجھے تو انوارات آج وہ نہیں آئے، فیوزات جو پہلے مجھے خواب کے اندر اپنے آقا کی زیارت ہوتی تھی آج مجھے نہیں ہوئی، کوئی وجہ تو ہے جس وجہ سے یہ سارا کام ہوا۔ تو کہنے لگے ہم نے اپنے گھر میں تحقیق کی کیا ہوا، تو پھر پتہ چلا کہ گھر کے اندر ایک جانور تھا، اور وہ جانور کا بچہ اپنی جب رسے سے نکلا اور وہ جا کر کے گائے کا دودھ پینے لگا، تو ایک عورت بھاگتی ہوئی اور کہا کہ دیکھو وہ بچہ وہاں جا کر کے دودھ پی رہا ہے، گائے کا بچہ۔ تو اس عورت نے فوراً وہاں سے چلی گئی، اس عورت کو کہا کہ تم اس روٹی کو اس کے اوپر توا کے اوپر اس کو تم ہی الٹا کرتی رہو اتنی دیر میں کہ میں اس کو باندھ کر کے واپس آؤں۔ تو اس عورت نے اس روٹی کو ہاتھ لگایا تھا، وہ بے نمازی عورت تھی جس کی وجہ سے حضرت رات فیوزات سے محروم رہ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام عطا کیا تھا مولانا دوست محمد قریشی نور اللہ مرقدہ، اور ان کے صاحبزادہ بھی بعین ہی انہی کے ہی طرز پہ چل رہے ہیں۔ میں ان کی جو اپنی آنکھوں سے جو رات کو خواب کے اندر حضرت کی جو واقعات ہم نے دیکھے ہیں، اور مدرسے میں پڑھنے والے طلباء نے، مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کرام نے جو دیکھی ہیں، اور جس مجلس میں حضرت کو دیکھا ہے، اگر سنایا جائے تو آپ حضرات حیران ہو جائیں گے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑی خانقاہ نصیب کی ہے۔ آپ جہاں پہ تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت کا آپ پہ فضل و احسان ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا
کہ جو انشاءاللہ آپ کو جنت میں پہنچائیں گے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت اچھی صحبت نصیب کی ہے۔ میں اچھی صحبت کی ہی بات کر رہا تھا۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ میں نے پڑھا، حیران ہو گیا۔ 15ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ اللہ کے نیک بندے، یہ چند نوجوان تھے، شہزادوں کے بعد شہزادوں کے اولادوں میں سے تھے۔ اس وقت بادشاہت ختم ہوئی اور پھر دوسرا بادشاہ آیا، اور وہ بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ افسوس ایک شہر ہے، اس کے اندر وہ آیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ اللہ کی اکیلے رب کی عبادت کرنے والے جتنے بھی ہیں ان کو میرا حکم ہے، شاہی فرمان ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت، اکیلے رب کی عبادت کو چھوڑ دیں۔ اب یہ چند نوجوان جو اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے، انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت میں ہی اپنے آپ کو مصروف رکھا۔ بادشاہ کو جاسوسوں نے بتایا، جلدی میں ذکر کر رہا ہوں اس واقعہ کو۔ بادشاہ کو جب معلوم ہوا، بادشاہ نے ان نوجوانوں کو بلایا، اور جب یہ بادشاہ کی دربار میں پیش ہوئے، بادشاہ اپنی فوج سمیت کھڑا تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کا ظلم نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ بڑے ہی جرت کے ساتھ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں پھر وہ کسی سے نہیں ڈرا کرتے، اللہ رب العزت ان کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ میں رب نے ارشاد فرمایا، تو وہ کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، کہ ہم عبادت اس رب کی کرتے ہیں جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ الحمدللہ اکابر تشریف لا چکے ہیں، میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔